أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ان سے کہو دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ یونس کی 101 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے متعلق فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، کوئی بے ایمان نہ بچتا، لیکن تمہارے رب نے ایسا نہیں چاہا کہ حکمت اور مصلحت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ اور رنجیدہ رہتے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمایا سورہ شعراء 19 پارے میں، کیا آپ جان کو کھپا دیں گے شاید اس واسطے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے، نہ ہی آپ کے پاس اس کی طاقت ہے کہ لوگوں کو زبردستی ایمان میں لے کر آ جائیں۔ ہدایت کا دے دینا اور اس پر چلا دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں واضح فرمایا۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کر لو، چاہے تو ہدایت کے راستے پہ چل لو، چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ، ایسا نہیں۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ قد تبین الرشد من الغی، فرمایا یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا، گمراہی کو ہدایت سے بالکل الگ کر کے بتا دیا، ممتاز کر کے بتا دیا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کائنات لوگوں کے اوپر زور زبردستی اور جبر و کرہ کر کے ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتے، یہ ان کی حکمت اور مصلحت اور مشیت کے تحت ہے، لیکن مختلف انداز میں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، قدرتی طور پر ان کی مدد کی جاتی ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کس راستے پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، اپنے رب اور اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہو، اس کی زبردست رہنمائی رب کائنات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے انسان کی، اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہو۔ سب سے پہلے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں جو ہے فرمایا گیا کہ ہر انسان کے اندر، اس کے جی میں دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، فجور اور تقویٰ۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ اور نیکی دونوں پہلو واضح کر دیے گئے ہیں، رکھ دیے گئے ہیں اس میں۔ فطری طور پر انسان گناہ سے بچ کر نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات کو رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہر انسان کی، چاہے اس کو کسی چیز کا علم ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے سامنے دین اسلام، دین حق کو پیش کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، اس کی فطرت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ودید کر دی ہے۔ پھر دوسری چیز، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر پیدا فرمایا، دیگر مخلوقات کی طرح بے عقل نہیں پیدا فرمایا۔ انسانوں کا امتیاز یہی ہے کہ ان کو عقل و شعور سے نوازا گیا اور پھر ان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی۔ یہ دوسرا پہلو ہے ہدایت کے سلسلے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کو متواتر بھیجا گیا لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ خود نازل فرمائے، وہاں سے احکامات جاری فرمائے کہ انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور تمہارے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، تمہارے عبادات، عقائد و معاملات، معاشرت اور دیگر کام، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو، کہو دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے۔
کائنات میں بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیں۔ یہ سب کے سب چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا گیا، زبردستی اور کرہ نہیں کی گئی، لا اکراہ فی الدین، لیکن ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے کر لو، گمراہ ہو جاؤ، گڑھے میں چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم زمین و آسمان میں چل پھر کر دیکھو، زمین میں چلتے ہو تم روزانہ، تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان میں کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات فرمائی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین فرمایا ایک مقام پر، سیر کرو پھرو زمین میں کہ کیسا انجام ہوا ٹھکرانے والوں کا، جھٹلانے والوں کا، دیکھو تم۔ انہیں زمین میں پھر کر دیکھنے، مشاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کہ پچھلی قوموں نے کیا کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ اپنے مہلت عمر اور فرصت عمر کو کیسے ضائع کر دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، کیسے تباہ کی ہوئی بستیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو، اس کے قریب میں بہت سے ایسے کھنڈر قلعے نظر آ جاتے ہیں جو ویران پڑے ہیں، جو ایک زمانے میں جو ہے بہت آب و تاب تھی اس کی، کیسی شان و شوکت کے مظاہرے ہوتے تھے، لیکن آج کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی عبرت کے لیے ہے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ حامیم السجدہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہیں دکھلا دیں گے نشانیاں، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، تمہاری ذات میں اور کائنات میں۔ ذات میں خود انسان کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر صرف ذات ہی پر غور کر لے تو کافی ہے اس کے لیے کہ میں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص آج 50 سال کا ہے تو سوچے کہ 51 سال پہلے وہ کیا تھا، کوئی قابل ذکر شخصیت تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا اس کو، اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فرمایا سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے، تم قابل ذکر شے اور ہستی نہیں تھے، ہم نے تم کو قابل ذکر بنایا، تم کو نام دیا، تم کو سمیع و بصیر بنایا، دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، لہذا تم شکر ادا کرو اور اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اس کا تعارف حاصل کرو۔ تو انسان کی ذات میں خود بے شمار نشانیاں ہیں، وہ کیسے جو ہے چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، کیسے کیسے اس کو اللہ تعالیٰ قوت و طاقت عطا فرماتے ہیں، کیسے کیسے اس کی ضروریات کی تکمیل کی جاتی ہے، کیسے وہ جوان ہو کر قوت و طاقت میں ایکتا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو غور و فکر کرنے کے لیے کافی ہیں، اور پھر کائنات میں تو بے شمار دیگر نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ دعوت اور غور و فکر سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل اور تمیز رکھتے ہیں، اور جو آنکھیں کھلی رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو ضد اور عناد میں پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ نشانیوں سے اور یہ ڈراووں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہ دھمکیاں ان کے اوپر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتی کہ تم اگر نہیں مانو گے تو تمہارا حال خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دیکھو پچھلی قوموں کے حالات جو بار بار ڈراوے آئے ہیں، نشانیاں بتا کر کہا گیا ہے، لیکن یہ اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو واقعی میں عقل مند ہے۔ یعنی قرآن ہر شخص کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اقوام عالم کے لیے آیا ہے۔ ہدی للناس فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجی ہوئی ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے یہ۔ اب اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ یعنی ہدی للناس تو ہے وہ، لیکن ہدی للمتقین اصل میں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے، جو ڈرنے والے نہیں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ساری انسانیت کے لیے تو بھیجی گئی تھی، لیکن انسانیت جب اس کو پڑھ کر سمجھ نہیں چاہتی، اور مسلمان جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ اللہ کے کلام کو پیش کریں، لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتائیں، ساری انسانیت کو، وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے موقف میں نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے قرآن کے اوپر نہیں آتی اس کی ذمہ داری۔ قرآن تو سب کے لیے آیا تھا، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ قرآن ہر شخص کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے تاروں بھرے آسمان اور نعمتوں بھری زمین کا مشاہدہ کرے۔ یہ مشاہدہ معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں،
بلکہ علم حق حاصل کرنے کے غرض سے ہونا چاہیے. یعنی بنیادی طور پر اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اپنے رب کی معرفت اور پہچان اس کو مل جائے. صرف چلنے پھرنے سے، سفر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سفر کرو تو آنکھیں کھلی رکھو اور کان کھلے رکھو اور دیکھو کیسے کیسے حالات پیش آئے تھے، اور یہ ساری چیزوں کو کون بنایا، اس کا خالق اور مالک کون ہے، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرو رک کر، تو اپنے رب کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے گی. ورنہ صرف معلومات حاصل کرنا، یہ تو بہت بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں گزرے ہیں اور آج بھی زبردست تحقیقات کر کے کائنات کے بارے میں نہ صرف زمین بلکہ آسمان اور اس کی بلندیوں تک کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں میجر کر کے کہ کس قدر ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. لیکن صرف جان لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جان لینے کے بعد مان لینا، اپنے رب کو پہچان لینا، اس کی جو دعوت ہے اس کو سمجھنا، یہ اصل ہے. صرف سائنسی معلومات حاصل کر لینا اور یہ چیزوں کا علم حاصل کر لینا، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. یہ جس کا ایمان بھی نہیں ہے اللہ کے اوپر، ایسے بہت سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن وہ صحیح اپروچ نہیں ہے. علم حق کو حاصل کرنے کے لیے دیکھنا اور سمجھنا، یہ اصل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تعریف فرمائی ہے عقل والوں کی. بے شک نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اولی الالباب، جو عقل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے. جو دماغ ہی نہیں رکھتے ان کے لیے نہیں. چاہے وہ اپنے آپ کو بڑے دانشور کہتے ہوں، دنیا کی زبردست تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہو، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہو، بظاہر لوگوں کے سامنے بڑے کامیاب نظر آتے ہو، لیکن وہ بے عقل اور بیوقوف ہیں، احمق ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ لوگ غور کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک آپ نے یہ تمام چیزوں کو ابس بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس کا مقصد ہے، مقصد کے تحت بنایا گیا ہے. ساری چیزیں، ساری کائنات، آسمان و زمین، اس میں ہزاروں مخلوقات، ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. کون؟ عقل والے لوگ. بیوقوف اور احمق نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں. ایک گروہ تو ایسا ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. اس قدر احمق لوگ ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ساری کائنات ایسے ہی پیدا ہو گئی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے. ایک معمولی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اپنے آپ چل نہیں سکتی. ایک گاڑی کو بھی چلانا پڑتا ہے آپ کو، ایک چھوٹی سی چیز کو بنانا پڑتا ہے تو بنتی ہے، لیکن ساری کائنات ایسے ہی بن گئی ہے کہتے ہیں. یہ فلسفہ ہے ان کا. اس قدر احمق ہیں یہ لوگ. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو تو تمہارے رب کو تم پہچانو گے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں بتایا گیا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو دن ان سے پہلے کے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دن ان پر بھی آ جائیں. کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اتنا سب کچھ سمجھانے کے باوجود، اتنی حقائق کے اوپر سے پردے اٹھانے کے باوجود، انفس اور آفاق میں بے شمار نشانیوں کو دکھانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ہدایتیں آ جانے کے باوجود، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے مختلف انداز میں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ہیں وہ سب رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی ماننا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، تو کہا گیا ہے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آخر یہ؟ کیا آپ یہی انتظار کر رہے ہوں گے شاید کہ جیسا کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور ان سب کو صفحے ہستی سے مٹا ڈالا گیا، ایک ہی آن واحد میں ختم کر دیا گیا، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. سورہ یونس ہی میں پہلے آیا ہے کہ اگر وہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. تم سے میرے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی اور مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. میں بری الذمہ ہوں کیونکہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا دین حق کو تمہارے سامنے پیش کر دیا. اب میں تم سے بیزار ہوں.
میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں واضح فرما دیا گیا کہ اب بھی اگر نہیں مانتے تو شاید وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دو قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہم کرتے رہے ہیں، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے۔ ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو میرے نبی پیغمبر اور رسول ہیں، جو میرے چنندہ اور منتخبہ بندے ہیں، وہ اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، ان کی بات ماننے والوں کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوگا، بلکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یہ بتا دیا گیا۔ فیصلہ کن عذاب آئے گا لیکن ان کو ہم بچا لیں گے۔ جب کسی رسول کے ذریعے کسی قوم پر اللہ کی حجت پوری طرح قائم ہو جاتی ہے اور کفر اور سرکشی سے باز آنے کے لیے آمدہ ہی نہیں ہوتے، تو اس دنیا میں اللہ کا عذاب اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ہیں عذاب کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیتے ہیں۔ گزشتہ قوموں پر جو عذاب آئے ان کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں سے ہٹا لیا، عذاب کے آنے سے پہلے ان کو اطلاع دے دی گئی، وہ اور ان کے ماننے والے سب وہاں سے نکل گئے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح ہر فیصلہ کن عذاب کے موقع پر وہ رسول کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچاتا رہا ہے، کیونکہ بچانا اللہ نے خود ہی اپنے اوپر ذمہ اور لازم کر لیا ہے۔ اس لیے اگر مشرکین مکہ پر عذاب آیا تو رسول اور اہل ایمان اس سے لازماً بچا لیے جائیں گے۔ یہاں پر کفار قریش اور مکہ کے جو کفار ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اتنا سب کچھ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب اس کے باوجود بھی اگر تم ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان لانا نہیں چاہتے تو انتظار کرو، تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا، اور اس وقت ہم اپنے رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچائیں گے۔ واضح رہے کہ عرب کے مشرکین رفتہ رفتہ ایمان لاتے چلے گئے، اور اس کے لیے قوم عاد اور سمود کی طرح ان پر عذاب نہیں آیا، جیسا کہ پچھلی قوموں پر ایک بار کی عذاب آیا تھا۔ یہ اس وجہ سے آیا تھا کہ ان قوموں نے بہت کم لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کے نبیوں کے ہاتھوں پر، اس لیے جو بچے ہوئے تھے بڑی تعداد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہلاک کر دیا۔ لیکن اس قوم امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ ان کے لیے فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے اوپر ایک بار کی عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور تقریباً سارا جزیرۃ العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں جو ہے ایمان اور اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور دیگر ممالک کے بھی کچھ حصے جو ہے یمن اور وغیرہ کے جو ہے اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس لیے کچھ ہی لوگ بچے تھے جو ضد کر رہے تھے، ان لوگوں کی ہلاکت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے کیا۔ جنگیں ہوئیں، جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر اور دیگر جنگوں کے موقع پر ان کو ہلاک اور تباہ کر دیا گیا کچھ لوگوں کو، اور بہت سے لوگ تو خود بخود ایمان لائے تھے۔ اس لیے ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ جیسے پچھلی قوموں پر، قوم عاد اور سمود پر ایک بار کی عذاب آ کر ان کو مٹا ڈالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔